بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زرزر بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کہے۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس تڑپ کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی ایسے ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کی معجزے کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت اور کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائیں۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں ہوتی، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے، جو کوئی سمجھ نہ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اللہ کی محبت دل بدل دیتی ہے۔ پتہ ہے، جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل پھر سارے راز، سارے پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی نہیں دیتی اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے اور بالکل نئے انسان بنا دیتی ہے، اور ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت تلاش کرنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مخیلت کے باوجود بھی اچھے دنوں کا امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، پھر وہ خوشی ہو یا آزمائش، یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آتی کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور باکردار انسان بنا دیتی ہے۔ اور جو محبت ایسا نہیں کرتی، کیا وہ واقعی محبت ہے؟ تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کسی گناہوں کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے، اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کرنا کیوں نہ پڑے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی
یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہے، اور جو سب سے دینے اور حکمت والا ہے۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اسے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ہی ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ سمندر پہ چلنے جیسا یقین رکھو گی تبھی تو اللہ راستے بنائے گا۔ یقین صرف من زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا، تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہارے مختلف کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے، تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کے۔ تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی دی ہے نہ تم نے، وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے۔ وہ ہر ایک آنسو کا انصاف تمہیں دے گا، وہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کا اثر تمہیں دے گا۔ بس یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گی اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کیسے تمہارے اللہ تمہارے کام بناتے جائے گا، انشاءاللہ۔